موسیٰ بن نصیر 640 میں پیدا ہوئے اور 715 میں وفات پائی۔ موسیٰ بن نصیر کا آبائی خاندان مسی تھا۔ خالد بن ولید نے جب ان کا علاقہ فتح کیا تو ان کے باپ نصیر کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا جو غلام تھا۔ جب نصیر نے اسلام قبول کیا تو خلیفہ عبدالعزیز بن مروان نے اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ موسیٰ بن نصیر کی تربیت بھی بادشاہی ماحول اور شاہی محل میں ہوئی۔ عبدالملک نے موسیٰ بن نصیر کو خراج وصول کرنے کے لیے بصرہ کا آفیسر مقرر کیا۔ ایک سازش کے تحت موسیٰ پر جلد ہی بددیانتی کا الزام لگا، تاہم عبدالعزیز کی سفارش پر سزا سے بچ گیا۔ عبدالعزیز نے جو جرمانہ موسیٰ بن نصیر پر لگا اپنی جیب سے ادا کیا۔ عبدالعزیز مصر کے گورنر تھے، چنانچہ موسیٰ بن نصیر کی دیانت کا خیال رکھتے ہوئے موسیٰ کو اپنے پاس مصر بلا لیا۔ کچھ مدت بعد موسیٰ بن نصیر کو افریقہ کا گورنر بنا دیا۔ موسیٰ بن نصیر اچھے جرنیل تھے، بہترین منتظم تھے۔ بربر قبائل مسلسل بغاوتوں کے حادی تھے، ان کو کوئی بھی سنبھال نہیں سکتا تھا۔ ستمگر گورنروں کے مظالم سے تنگ ہو کر مسلمانوں سے متنفر تھے۔ موسیٰ بن نصیر جب افریقہ پہنچے تو بربر قبائل کے ساتھ گھل مل گئے، انہیں یقین دلایا کہ مسلمان ہوتے ہوئے ان میں اور موسیٰ بن نصیر میں کوئی فرق نہیں۔ طارق بن زیاد جو خود بربر کمانڈر تھا موسیٰ بن نصیر سے خوش ہو گئے۔ طارق بن زیاد جذبہ ایمانی سے سرشار تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے 7,000 کا لشکر دے کر طارق بن زیاد کو اندلس فتح کرنے کے محاذ پر لگایا۔ کاؤنٹ جویلین کی طرف سے اندلس پر حملہ کی دعوت ملنے پر وہ وقت آ گیا جسے مسلمانوں کا انتظار تھا۔ راڈرک کا اپنی عوام پر ظلم واضح ہو چکا تھا، اس کی بدکاری بھی سامنے آ چکی تھی۔ اندلس میں دوسرے قبائل بھی مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے تھے، بلکہ گھاٹ قوم کے لوگ بھی مظالم سے تنگ تھے۔ امراء بھی بادشاہ سے تنگ آئے بیٹھے تھے۔ معاشرہ ہر لحاظ سے سرگل چکا تھا، بلکہ معاشرہ ایک نئے انقلاب کی تلاش میں تھا۔ طارق بن زیاد نے ابتدائی خطاب میں مظالموں کی حمایت میں جنگ اور خدا کا پیغام پہنچانے کے جذبات ابھارے۔ مجاہدین سر در کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ موسیٰ بن نصیر نے اس موقع پر بڑا محتاط طرز عمل اختیار کیا۔ پہلے کاؤنٹ جولین کا امتحان لیا کہ وہ وفادار بھی ہے کہ نہیں۔ پہلا حملہ اس سے کرایا، پھر طارق بن زیاد کے 7,000 فوج کے ساتھ آگے کیا، پھر 5,000 کمک روانہ کی۔ جوں ہی گارڈ ایسٹ کی فتح کی اطلاع ملی، موسیٰ بن نصیر خود اندلس پہنچے۔ طارق بن زیاد کے ساتھ مل کر کئی علاقے فتح کیے۔ بدقسمتی سے موسیٰ بن نصیر کا انجام بھی نہایت برا ہوا۔ بنو امیہ کے خلیفہ ولید بن عبدالملک نے موت سے پہلے موسیٰ بن نصیر کو دمشق واپس آنے کے احکامات جاری کیے۔ موسیٰ بن نصیر غنیمت اور زر جواہرات کے ساتھ پائے تخت واپس کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ ولید کے مرض الموت میں مبتلا ہونے کے بعد سلیمان بن عبدالملک کی خواہش تھی کہ موسیٰ بن نصیر کا دورہ ولید کی موت کے بعد اور اس کے تخت نشینی کے وقت ہو، مگر موسیٰ بن نصیر اپنے محسن اور مربی کی خدمت میں جلد از جلد حاضر ہو کر تحفے اور تحائف پیش کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا موسیٰ بن نصیر بڑی سراحت کے ساتھ پایا تخت پہنچا۔ ولید کی طرف سے موسیٰ بن نصیر کی بے حد عزت افزائی کی گئی۔ انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے سلیمان بن عبدالملک نے تخت نشین ہوتے ہی موسیٰ بن نصیر کے تمام شاہی اعزازات اور مناصب سے یکسر محروم کر دیا، تمام جائیدادیں ضبط کر لی۔ اس کے بعد موسیٰ بن نصیر کو قید میں ڈال دیا۔ کسی صاحب اثر شخصیت کے ایما پر موسیٰ بن نصیر کو قید سے نکالا گیا۔ سلیمان نے اس پر کئی لاکھ کا جرمانہ نافذ کر دیا۔ موسیٰ بن نصیر اتنی زیادہ رقم ادا کرنے کے قابل نہیں تھا۔
کہاں افریقہ کا گورنر اور فاتح اندلس، اور کہاں اب اتنی تنگ دستی کہ انسان دو لقموں کا بھی محتاج ہو۔ یہ تھی شخصیت بادشاہت کی کارستانی کہ ایک بادشاہ ولید بن عبد الملک کو موسیٰ بن نصیر پسند تھا، مصر کے گورنر عبدالعزیز کو بھی پسند تھے، مگر سلیمان بن عبد الملک کو صرف اس لیے پسند نہیں تھا کہ خزانہ اس کی تخت نشینی سے پہلے کیوں دمشق لایا گیا۔ سلیمان نے اس کے بیٹے، جسے موسیٰ بن نصیر پایا تخت دمشق آنے پر اپنا نائب بنا کر آئے تھے، کو قتل کر ڈال دیا۔ موسیٰ بن نصیر جب جیل میں تھا، اس کے بیٹے کا سر اس کے سامنے لایا گیا، جس پر 80 سالہ بزرگ منتظم و مشہور جرنیل کا تبصرہ صرف یہ تھا کہ سلیمان، تو نے ایک ایسے جوان کو مار دیا جو رات کو اللہ کی عبادت کرتا تھا اور دن کو روزہ رکھتا تھا۔ یہ دکھ موسیٰ بن نصیر نے برداشت کیا، لیکن پیرانہ سالی میں ایک نیک باصلاحیت بیٹے کی موت کے صدمے پر انتقال کر گئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔